خوش آمدید. آج ہم تلنگانہ کے محکمہ تعلیم کی دنیا میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں. خاص طور پر 10 جولائی 2025 کی جو اہم خبریں ہیں ان پر نظر ڈالیں گے. جی بالکل. ہمارے پاس یوں سمجھیں مختلف تیلگو اخبارات اور سرکاری احکامات کا خلاصہ ہے. آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن نے اسے مرتب کیا ہے. ہاں، تاکہ اساتذہ باخبر رہ سکیں. تو مقصد یہی ہے کہ ان خبروں سے اہم باتیں نکالیں، سمجھیں کہ چل کیا رہا ہے. بالکل. فنڈز کہاں جا رہے ہیں، داخلوں کا کیا سین ہے، ٹیچرز کے کیا مسائل ہیں، پالیسی کیا بن رہی ہے، ایک پوری تصویر سامنے لانا. اچھا، شروع کرنے کے لیے یہ کال مجھے بہت دلچسپ لگا. ایک اچھا استاد شاگردوں کو اپنی عزت کرنا سکھاتا ہے، جبکہ ایک عظیم استاد انہیں اپنی رائے سے اختلاف کرنا سکھاتا ہے، مگر ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر. واہ، بہت خوبصورت بات ہے. یہ یاد دلاتا ہے کہ تعلیم صرف معلومات دینا نہیں بلکہ سوچنے کا طریقہ سکھانا ہے. اور احترام بھی. صحیح کہا. تو آئیے دیکھتے ہیں عملی طور پر کیا ہو رہا ہے. فنڈز سے شروع کریں. جی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو باڈی باٹا پروگرام ہے. اس کے لیے 664 پی ایم شری اسکولوں کے لیے 19,19,000 روپے منظور ہوئے ہیں. اچھا، یہ پی ایم شری اسکولز، یہ وہ ماڈل اسکولز ہیں نا جو مرکزی اسکیم کے تحت اپ گریڈ ہوئے؟ جی وہی. اور یہ باڈی باٹا پروگرام اصل میں کمیونٹی کو اسکول سے جوڑنے اور داخلے بڑھانے کے لیے ہے. ٹھیک. اور مڈ ڈے میل کا کیا ہے؟ ہاں، مڈ ڈے میل میں بھی کلاس 1 سے 8 تک کے بچوں کے لیے انڈوں کے خرچے کے لیے آپ سمجھیں 15 کروڑ 82 لاکھ سے کچھ زیادہ کا بجٹ جاری ہوا ہے. 15 کروڑ! یہ تو کافی بڑی رقم ہے. مطلب غذائیت پر توجہ دی جا رہی ہے. جی، کوشش تو یہی نظر آ رہی ہے. اچھا، اب داخلوں کی طرف آتے ہیں. ای ایم سی ای ٹی کے ویب آپشنز کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے نا؟ انجینئرنگ والوں کے لیے اہم خبر. جی ہاں. اور میڈیکل یعنی MBBS کی کاؤنسلنگ بھی سنا ہے جلد شروع ہونے والی ہے. لیکن ایک بات مجھے کافی حیران کر رہی تھی. زرعی ڈگری کورسز کا رجحان. ہاں، وہ تو بہت ہی غیر معمولی اضافہ ہے. صرف 1696 سیٹیں ہیں اور درخواستیں آئی ہیں 10,665. 10,000 سے زیادہ؟ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ کتنا زیادہ ہے؟ ذرائع یہ تو نہیں بتاتے کہ کتنا زیادہ، لیکن واضح طور پر لکھا ہے کہ نمایاں اضافہ ہے. اب یہ زراعت میں نئی دلچسپی ہے یا کوئی اور وجہ، کہنا مشکل ہے. غور طلب بات ہے. اچھا، اور ایک پالیسی فیصلہ بھی تھا DITCET کے حوالے سے. جی، وہ EWS کوٹا، اکنامکلی ویکر سیکشنز کے لیے 10% کوٹا. یہ DITCET داخلوں میں 2026-27 تعلیمی سال سے لاگو ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو شمولیت کی طرف ایک قدم ہے، لیکن دوسری طرف اساتذہ کے کچھ مسائل بھی ہیں. شاید سینئر لیکچررز کی ترقیوں کا معاملہ. ہاں، وہ ایک لٹکا ہوا معاملہ لگتا ہے. پروموشن کے تناسب کا مسئلہ ہے وہ 1.3 والا، یعنی 3 میں سے 1 کو ترقی. اور پھر کریئر ایڈوانسمنٹ اسکیم CAS، اس کے نفاذ میں بھی کچھ پیچیدگیاں بتا رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہے اساتذہ کے مورال پر اثر ڈالتا ہوگا. بالکل. اور پھر ایک MLC ہیں پونگولیٹی سدھاکر ریڈی، انہوں نے بھی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سے مل کر ٹیچرز کی کمی کا مسئلہ اٹھایا ہے. خاص طور پر پرائمری اسکولوں میں؟ جی، جہاں وہ بتا رہے تھے کہ کہیں کہیں ایک ٹیچر پر 40 یہاں تک کہ 60 بچے ہیں. یہ تو بہت زیادہ ہے. 40 سے 60، اس میں تو پڑھائی کا معیار. جی بالکل متاثر ہوتا ہے. اور یہ صرف تعداد نہیں، ٹیکنالوجی بھی ایک مسئلہ بن رہی ہے. وہ چہرے سے حاضری والا سسٹم، فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس. ہاں، اس کا سنا تھا. کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں؟ خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی یا شاید ڈیوائسز کا مسئلہ، ٹیچرز کو پریشانی ہو رہی ہے. اور انتظامی سطح پر DEOs یعنی ضلعی تعلیمی افسران کے تبادلوں میں بھی تاخیر. جی، ایسی بھی اطلاعات ہیں. لگتا ہے انتظامی پہیے تھوڑے سست ہیں. انتظامیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہنمن کنڈا میں ایک ہیڈ ماسٹر کو شو کاز نوٹس بھی ملا ہے. سرکاری پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں. خراب کارکردگی اور بچوں کی غیر حاضری کی بنیاد پر. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے. کیا وسائل کی کمی ہے یا ٹیچرز کی کمی یا کوئی اور انتظامی مسئلہ؟ اور ایک زیادہ سنگین معاملہ بھی تو سامنے آیا ہے، کوٹا پلی کے ٹرائبل ہاسٹل کا. جی، وہ بہت تشویشناک ہے. ہیڈ ماسٹر پر طلبہ کے ساتھ نامناسب رویے کا الزام ہے. انہیں معطل کر دیا گیا اور تحقیقات چل رہی ہیں. یہ واقعی سنجیدہ بات ہے. طلبہ کی حفاظت سب سے پہلے ہونی چاہیے. بالکل. اچھا، پالیسی سطح پر دیکھیں تو آج ریاستی کابینہ کا اجلاس بھی متوقع ہے. آج ہی؟ کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ یہی
पुराने फैसलों पर अमल दरामद का जायजा, स्कूलों की मरम्मत के लिए फंड्स, शायद कुछ नए कानून या पॉलिसियां भी ज़ेर गौर आएं। ठीक। इसी हवाले से एक मुस्बत खबर भी थी, SC/ST कमीशन वाली। हाँ, तेलंगाना SC/ST कमीशन ने महकमा तालीम की कारकर्दगी पर ख़ास तौर पर रिजर्वेशन और फलाही स्कीमों के निफाज पर इत्मीनान का इजहार किया है, जो दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के तलबा के लिए हैं। चलें, ये एक अच्छी बात है कि मखसूस तबकात के लिए इक़दामात काम कर रहे हैं। जी, तो मजमूई तौर पर देखें तो तेलंगाना महकमा तालीम में काफ़ी कुछ एक साथ चल रहा है। एक तरफ फंड्स हैं, नई स्कीमें हैं, कुछ दाखिलों में इजाफा है। तो दूसरी तरफ टीचर्स की कमी, इंतज़ामी सुस्त रवि, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस और ये तलबा के तहफ़्फ़ुज़ जैसे संजीदा मसाइल भी हैं। मिली-जुली तस्वीर है। बिल्कुल, एक मिली-जुली तस्वीर। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है, जिस पर शायद गौर करना चाहिए कि पॉलिसीज़ बनाना, वसाइल देना और फिर ज़मीन पर इनको मौसर तरीके से नाफिज करना, ख़ास तौर पर तालीम के मेयार और बच्चों की भलाई के लिए, इस सब में सही तवाज़ुन कैसे बनाया जाए? बहुत अहम सवाल है। पॉलिसी और अमले दरामद का फासला कम करना, यही असल चैलेंज है। इस पर मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत